तारका उसने छोड़ा, यत्रुकु वो छोड़ता है या छोड़ेगा, उतरुक छोड़। और तारिक छोड़ने वाला, ये उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं तारिक। और मतरूक जिसे छोड़ दिया गया, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। तरकुन छोड़ना, ये भी उर्दू में किसी शक्ल में इस्तेमाल होता है, तरके की शक्ल में। तरक, यतरुकु, उतरुक, तारिक, मतरूक, तरकुन। और ज़ाराबा के पैटर्न पे कौन सा है, राजा। राजा, ठीक है। रा जीम आइन इसके रूट लेटर हैं, और ये इस तरह के अल्फाज कुरान में 86 दफा आए हैं। राजा वो लौटा, यरजिउ वो लौटता है या लौटेगा, इरजे लौट। राजे, राजे कौन है, लौटने वाला। मरजू जिसकी तरफ लौटा जाए। और रुजून या राजून दो मसदर होते हैं इसके, रुजून या फिर राजून, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है, लौटना, ठीक है। राजा, यरजिउ, इरजिर, राजिउन। मरजून इस्तेमाल वैसे बहुत कम होता है, मैंने तो नहीं अभी तक इसका यूज देखा कुरान में। और रुजून और राजून, ठीक है। तो ये देख लें, फतह, नसरा, ज़रबा, तीनों पैटर्न्स पे ये तीन अफाल हैं। और उसके बाद क्या है, इसको छोड़ दें क्योंकि हमारी क्लास आज लेट हो गई है। अब हम अगला सेगमेंट शुरू करते हैं ग्रामर का। उसमें हमें ग्रामर में क्या सीखना है, आज बड़ा मजे का सबक है ग्रामर में। आपने ग्रामर में ना किसी को याद है हम क्या सीख रहे थे, पहले क्या सीख रहे थे? पिछला टॉपिक हमारा क्या था? कमजोर अफाल सीखते हाँ, हैं। हम कमजोर अफाल सीख रहे थे। आज जो है ना, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आइए कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 ग्रामर, अमारा। अमारा, सफा 3 इशारा ए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, अब देखते हैं क्या डिफरेंट है। आपने इस सबक में पढ़े हुए फेल का मुकम्मल टेबल लिखा है या नहीं? जी हाँ, नहीं, जरूरत नहीं, आइंदा लिखेंगे। इसको अब आप खुद जवाब दें, लेकिन अच्छा जवाब होना चाहिए। मैं नहीं पूछ रही, यहाँ पे आप खुद को जवाब दे दें कि जो आप क्लास में, ये जैसे अभी आयत पढ़ी है ना, तो आयत में जहाबा, तारका और राजा के अफाल आए, तो आप कोशिश किया करें कि उसका पूरा टेबल कहीं पे लिखने की प्रैक्टिस करें। इसी तरह आपको कुरान आएगा, समझ आएगा। तो ये बात नहीं है कि बस ये लगा बंदा जो हम एक घंटे की क्लास लेते हैं और सुन लेते हैं तो बस इसको काफी समझें। कुरान समझना है, असल में आप ये कोर्स कर ही इसलिए रहे हैं कि आप कुरान समझना चाहते हैं। तो कुरान समझने के लिए आप अपने तौर पे जो कोशिश जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतनी ही अच्छी बात है, जितना गुड़ डालें उतना मीठा। इस सबक में अमारा पढ़ेंगे, और अमारा की तरह के अल्फाज कुरान में 199 दफा, 200 टाइम्स आए। पहले हम लेते हैं कमजोर अफाल को, ये हमारा पहला टॉपिक था, वाओ या अलिफ। ये तीन हरूफ ऐसे हैं जिन्हें कमजोर कहा जाता है। यहाँ जरा गौर करें, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, ये सादा है, इसी को अलिफ कहा जाता है। जो सादा होती है ना, अलिफ उसे कहते हैं। और फिर कमजोर फेल क्या होता है, वो जो जिसके शुरू में, दरमियान में या आखिर में कमजोर हर्फ आए, वो कमजोर फेल होता है। कमजोर अफाल की दो खास बातें हैं। पहली बात ये कि ये बुनियादी अबवाब ही के पैटर्न पे होते हैं, यानी वो अबवाब जो हमने QC1 में सीखे थे, फतहा, नसरा, जराबा, सामिया, इन्हीं के पैटर्न पे कमजोर अफाल भी होते हैं। दूसरी खास बात कमजोर अफाल की ये है कि ये गायब हो जाते हैं। चूंकि ये थक जाते हैं इसलिए गायब हो जाते हैं, एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी ये टीम वर्क करते हैं। अब ये हमारी QC1 की ग्रामर है, मेरे साथ दोहराएं वो वाली पोएम। किताब खोलोगे, फतहा यफ्ताहू तो अल्लाह की मदद आएगी। वरन किताब खोलोगे, फतहा यफ्ताहू तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा यंसू, वरना मार पड़ेगी, ज़राबा यजरिबू। इसलिए सुन हम्म। लो, सामिया यसमाऊ। अब ये सुन लें कि आपने ये कहीं लिख के रख ले, वैसे कहीं किताब में लिखी हुई है तो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, एक दो दफा देख के पढ़ें। और फिर उसके बाद QC2 की ग्रामर शुरू हुई कमजोर अफाल के टॉपिक के लिए। तो उसके लिए हमने क्या नजम याद की थी, हमने ये याद किया कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि ज्यादा देगा, कौला ज्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की दाहदा। अच्छा, जब ये स्लाइड आती है ना, आप खुद ही मेरे साथ मिलके बोलना शुरू कर दिया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कमजोर अफाल का टॉपिक जो है एक खास हद तक खत्म हो गया। आज हमने नया मौजू शुरू करना है, पता है कौन सा? कमजोर अफाल से हटके हमजा वाले अफाल।
جو ہم نے فتح، ضربہ، نصرہ، سمیہ والے QC1 میں کیے تھے نا، وہ ایسے افعال تھے کہ ان میں کمزور حرف بھی نہیں آتا تھا، ان میں حمزہ بھی نہیں آتی تھی۔ کمزور تو ہوتے ہی کمزور ہے نا۔ یہ جو حمزہ والے ہیں نا، ان کو بھی الگ سے سیکھنا پڑتا ہے، اسی لیے یہاں ہم آج آپ کو الگ سکھا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا فعل ہے ہمارا جس میں حمزہ آ رہی ہے۔ حمزہ والے کو الگ اسی لیے سیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات حمزہ اٹ سیلف کمزور نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، یہ کبھی کبھی کسی جگہ پہ نا کمزور حرف جیسا بن جاتا ہے، اس طرح کی یہ ایکٹ کرتا ہے، یعنی تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے ہمارا والے افعال میں، کبھی کبھی کہیں کہیں پہ، ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو کمزور نہیں کہا جاتا ہمارا۔ یہ اب یہ الف کی طرح کا نہیں ہے، آپ غور سے دیکھیں۔ اچھا، اس الف میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ پہ حرکتیں ہاں اس جی، پہ پہلے اس جو پہ کوئی الف حرکت لکھا ہوا نہیں تھا ہے، وہ سادہ کوئی الف تھا۔ حرکت نہیں ہوتی۔ ہاں الف ٹھیک، آپ نے سب نے صحیح نوٹ کیا کہ وہ بالکل سادہ الف تھا۔ اب یہ جو الف ہے نا، اس کے اوپر حرکت ہے، ایسی جو الف ہوتی ہے اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ جب الف کے اوپر، الف کے نیچے، الف کے اوپر زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، تو وہ الف نہیں ہوتی، وہ حمزہ ہی ہوتی ہے ہمارا۔ اس نے حکم دیا، آپ کے پاس کیا ہے؟ ماضی کی چابی، ہمارا سے اس نے حکم دیا۔ ہمارا چابی ہے ماضی کی، ہمارا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا، امر، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا۔ آپ سب میرے ساتھ مل کے، سب سب مل کے میرے ساتھ اونچی آواز میں اس کو دہرائیں۔ آج میں الگ الگ سے نہیں کرواؤں گی۔ اچھا، جن کے بیک گراؤنڈ پہ شور ہے وہ لوگ بے شک مائک نہ آن کریں، لیکن اتنا اونچا ضرور کریں کہ ان کی آواز خود ان کے کانوں میں واپس آئے۔ لیٹ سٹارٹ۔ امر، ہمارا اس نے حکم دیا، ہمارو ان امرتم سب سب نے نے حکم حکم دیا، دیا، امرو آپ امرنا نے آپ حکم نے دیا، امرتم میں نے امرتم حکم میں نے دیا، حکم دیا، امرتم آپ آپ سب نے نے حکم حکم دیا، دیا، امرتم امرنا ہم سب آپ نے سب نے حکم حکم دیا، دیا، امرا امرنا ایک ہم عورت نے سب نے نے حکم حکم دیا۔ دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اس کا ڈائلوگ۔ حل امارا، نعم امارا، یعنی کیا اس نے حکم دیا؟ جی ہاں اس نے حکم دیا۔ حل امارو، کیا ان سب نے حکم دیا؟ یہ جو واو الف ہے نا، یہ جمع کی نشانی ہے ماضی کے لیے۔ کیا ان سب نے حکم دیا؟ جی ہاں ان سب نے حکم دیا۔ حل امرتا، اب یہ آپ کی اور میری بات آ رہی ہے، ہم سب کی بات آ رہی ہے، آپ سب کی بات آ رہی ہے، تو یہ تا اور تو، تم اور نہ کی طرح جواب آتے، تا کا جواب تو سے آ جائے گا، تم کا جواب نہ سے آ جائے گا۔ حل امرتا، آپ سب جواب دیں۔ نام امر نام سب نے جواب دیا۔ حل امر تم، نام ہمارا، نام نام امرنا امرنا، امرنا کیا آپ سب نے حکم دیا؟ جی ہاں ہم سب نے حکم دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ کسی خاص چیز کا حکم دینا ہے، وہ ہم آگے ڈائیلاگ میں جا کے اس کی پریکٹس بھی کر لیں گے۔ ابھی لفظ ہے ہمارے پاس سلائڈس کی طرف، نہیں نہیں، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے آج کلاس کے شروع سے ہی۔ یأمرو، یہ دیکھیں، یہ آپ ادھر سے کنفیوز نہ ہوئیے گا، یہ یأمرو آپ کے لیے نہیں ہے چابی۔ یأمرو ہم نے کہاں سے بنایا تھا؟ ہم نے تو چیک کیا تھا کہ یہ ناصرہ کی طرح بنے گا، فتح کی طرح بنے گا، یا ضربہ کی طرح بنے گا۔ سامیہ پہ ہم نہیں چیک کریں گے، اس کی ریزن یہ کہ اس کی چابی میں نیچے زیر نہیں ہے۔ سامیہ میں آتی ہے نا، دوسرے حرف پہ زیر آتی ہے، تو سامیہ کے باب پہ تو ہم نے چیک کیا۔ یہ ناصرہ پہ بن رہا تھا یا امورو، ضربہ کے پیٹرن پہ یہ بن رہا تھا یا امیرو، ضربہ یضرب ہوتا ہے نا، تو یہ یا امیرو بنتا تھا۔ اور فاتحہ پہ یہ بنے گا فتح یفتح ہوتا ہے نا، تو پھر وہی یأمرو بنتا ہے، یفتح سے یأمرو بنتا ہے۔ عربوں کو کیا اچھا لگا؟ انہیں ناصرہ والا پیٹرن اچھا لگا، انہیں یأمرو کا لفظ اچھا لگا، انہوں نے چابی بنا لیا، تو یأمرو سے یأمرونا، ناصرہ ینصرونا تھا نا، تو یہ یأمرونا، یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں۔ تأمرو، اس کو غور سے دیکھیں یہ کیسے لکھا ہوا ہے اور کیسے اس کو بولنا ہے۔ یہ حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہیں حمزہ ساکن
تو یہاں جھٹکا آئے گا، یأمرو، یأمرونا، تأمرو، ٹھیک ہے، تأمرو آپ حکم دیتے ہیں۔ آگے جو لفظ ہے نا، اس میں ایک تو حمزہ خود ہے، پھر کھڑی اس کے زبر اوپر ایک اور حمزہ آ جاتی ہے، تو وہ اَأْمُرُ پڑھیں گے بھی۔ البتہ یہ رول ہے، جب دو حمزہ ایک ساتھ مل کر آتے ہیں تو جو دوسرا والا حمزہ ہوتا ہے نا، اسے مد بنا دیا جاتا ہے آسانی کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ الف کے اوپر وہ حمزہ کا مخصوص نشان نہیں نظر آ رہا، بلکہ یہاں چھوٹی کھڑی زبر نظر آ رہی، کھڑی زبر۔ تو یہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے نا، اسے وہ مد بھی کہتے ہیں۔ یہ کھڑی زبر برابر ہوتی ہے دو حمزہ کے، ٹھیک ہے، یہ کھڑی زبر دو حمزہ کے برابر ہوتی ہے۔ آمورو، اس کو بولیں گے آمورو۔ باقی سب میں جھٹکے کا لفظ ساؤنڈ تھی، یہاں پہ جھٹکے والی ساؤنڈ نہیں آئے گی، یہاں پہ ہوگا آمورو، میں حکم دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، تأمرو آپ حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا ہوں، تأمرونا آپ سب حکم دیتے ہیں، نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں۔ اب آپ سب میرے ساتھ مل کے کریں، یأمرو، یأمرو وہ حکم دیتے ہیں، یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، آمرو آپ حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا آپ ہوں، حکم دیتے ہیں، وہ سب آمن حکم میں دیتے ہیں، حکم دیتا ہوں، نأمرو ہم سب تأمرون حکم آپ دیتے سب ہیں۔ حکم دیتے ہیں، نأمر ہم سب حکم دیتے ہیں۔ اب ڈائلوگ کر لیتے ہیں، حل یأمرو کیا وہ حکم دیتا ہے، نام یأمر، جی ہاں وہ حکم دیتا ہے، حل یأمرونا آپ سب جواب دیں، نام یامرونا، ہاں، حل تأمرو، نعم یامرو، نعم 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 آمرو، نامرو، ٹھیک ہے، حل تأمرو کیا آپ حکم دیتے ہیں، نام آمرو جی ہاں میں حکم دیتا ہوں، حل تأمرونا، نعم تأمر، ہاں جی نام نأمرو۔ اور اس کے بعد کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے مناسب جو اس کے ساتھ فٹ آتا ہو۔ یہاں آپ کو جسٹ ڈائلوگ مزید سیکھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کسی چیز کا حکم دے کے دیکھیں آپ، حل یأمرو بالصلاۃ یعنی نماز کا، صلاۃ کہتے ہیں نماز، اور حکم دینے کے معاملے میں استعمال ہوتا تو پھر بھی لفظ آتا ہے، حل یأمرو بالصلاۃ کیا وہ نماز کا حکم دیتا ہے، نام یأمرو بالصلاۃ، اور باقی الفاظ تو ویسے ہی رہیں گے، یأمرون بالصلاۃ نام یأمرون بالصلاۃ۔ یہاں پہ فرق آئے گا جب ہم کہیں گے اپنی باتیں، حل تأمر بالصلاۃ، نعم یامرو، نعم یامر بالصلاۃ، الصلاۃ، تأمر کہا ہے میں نے کہا تأمر، ہاں نام نعم آمرو آمر، آمر، ہاں آمرو تا کا کا جواب آ سے آمرو آ سے، گیا نا، آم کا جواب میں سے، حل تأمر بالصلاۃ نام آمر بالصلاۃ، حل تأمرون بالصلاۃ، نعم ہم نأمر یأمرون بالصلاۃ۔ جی ہاں بالصلاۃ، ہم سب نماز کا حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھی بات ہو گئی کہ یہ آپ نے نماز کا حکم دیا، تو یہ دیکھیں یہ سلائیڈ اب آ رہی ہے، اینی وے چلیں، ہاں یہ تو امر کی ہی تھی، امر یأمرو، اب یہاں سے ہم نے امر بنانا ہے، یأمرو لفظ تھا وہ پکا رٹا ہے ہمارا، ہے نا، ہم پہلے حرف کو کاٹ دیتے ہیں الگ کر دیتے ہیں، آخری حرف کو ہم جزم دے دیتے ہیں، پیچھے کیا بچ گیا، یہ حمزہ سکون والی اور میم پیش منہ، اب ہمیں اور را تو ساکن ہے، چلیں اب مسئلہ یہ ہے، مور کو تو ہم بول سکتے ہیں، اس حمزہ کا کیا کریں، یہ تو ساکن ہے تو ہم اس کو بول نہیں سکتے، اس لیے ہم کیا کریں گے، یہاں پہ اس کو کمزور حرف کی طرح خود نکال کر الگ کر دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کمزور حرف کو حکم میں سے نکال دیا کرتے تھے نا، کمزور حرف خود بھاگ جاتا تھا، یہاں حمزہ کرے کی مجبوری ہے، حمزہ نکلنا نہیں چاہتا لیکن حمزہ کو کمزور کی طرح بننا پڑ گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر آ گیا ہے سکون، اب وہ بولا نہیں جا سکتا، تو حمزہ کو نکال دیا جائے گا، یہاں لفظ رہ جائے گا مر، حکم دے، کبھی حمزہ واپس آ جاتا ہے پہلے سے ملانے کے لیے، وَأْمُرْ یعنی یہ اصل لفظ حکم دینے کا تو ہے مر ہی، یعنی مر حکم دے، لیکن اگر مر سے پہلے کوئی لفظ چلا آ رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے، فور ایگزامپل جو نیچے لکھا ہوا وا اور حکم دے، تو پھر وہاں پہ ہمیں یہ والی حمزہ واپس لانی پڑے گی، ہم وامر نہیں کہیں گے، وَأْمُرْ کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ والی حمزہ
واپس لے کے آئیں گے. یعنی یہاں پہ حمزہ دیکھیں کمزور حلف کی طرح اسی لیے نہیں ہے کہ کمزور پھر مڑ کے آپ کو حکم میں نظر نہیں آتا، لیکن یہ والی جو حمزہ ہوتی ہے نا وہ واپس آتی ہے کسی مجبوری کی شکل، جاتا بھی بیچارہ مجبوری سے ہی ہے اور آتا بھی جب حالات ذرا سازگار ہوتے ہیں فوراً واپس بھی آ جاتا ہے. سہیل ڈار صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح اس میں وائے کا بھا بھی آ سکتا ہے، مطلب پس میں اگر کوئی عورت ہو، جی مطلب اس طرح بالکل. کے تمام الفاظ جو پیچھے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ پہلے استعمال کرنا ہوگا. ایک تو آپ کی آج آواز اچھی ہے لیکن نا ڈبل آ رہی ہے، شاید 2 ڈیوائسز پہ آن کیا ہوا ہے. جب 2 ڈیوائسز پہ ہم آن کرتے ہیں نا ایک ساتھ مائک کو، تو پھر یہ جو ایکو کی آپ کو آواز آ رہی ہے نا، یہ ایکو تب ہی ہوتی ہے جب 2 ڈیوائسز پہ آن کیا ہو. مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی لیکن شاید وہ بات یہی کریں کہ حکم والے لفظ کو، امر والے صیغے کو کب کب کن شکلوں میں کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. بہرحال اس کی ایک مثال تو وا آ گئی کہ اور حکم دے، وَأْمُرْ، تو یہ لفظ آپ کے پاس چابی آ گئی نا، مر مر حکم دے، ٹھیک ہے، حکم دے، ایک کو کہا جا رہا ہے حکم دے، دے حکم کر. مرو حکم کرو، حکم دو. لا تأمر مت حکم دے، لا تأمرو مت حکم دو، ٹھیک ہے. مر مرو، لا تأمر لا تأمرو. اب اس کے بعد ہے مرک، یعنی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ایک کو، تو آپ جواب میں فرما برداری دکھائیں گے. کسی اچھی بات کا حکم دیا جا رہا ہے تو آپ کہیں گے آمرو، ٹھیک ہے میں حکم دوں گا یا میں حکم دیتا ہوں. مرو حکم دو، تو نہ امرو ہم حکم دیتے ہیں یا دیں گے. کس چیز کا؟ اچھا کام کیا ہے؟ صلاۃ. تو مر بالصلاۃ، حکم دے نماز کا، حکم دے نماز کا. آپ جواب دیں گے میں نماز کا حکم دیتا ہوں یا دوں گا. آمرو بالصلاۃ. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مرو بالصلاۃ، نماز کا حکم دو، تم سب حکم دو. نہ امرو ہم سب حکم دیتے ہیں، بالصلاۃ نماز کا. اور اگر منع کرنا ہو، لا تأمر، تو مت حکم دے. لا آمرو میں نہیں حکم دیتا. لا تأمرو تم سب حکم مت دو، تو جواب میں آپ کہیں گے لا نأمرو ہم سب حکم نہیں دیں گے یا نہیں دیتے. کس چیز کا نہیں دیتے؟ کوئی برا حکم بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو اس میں آپ بالمنکر کر لیں. منکر کہتے ہیں بری چیز کو، بری بات کو. لا تأمرو، لا تأمر بالمنکر، برائی کا حکم مت دے. لا آمرو بالمنکر میں حکم نہیں دیتا برائی کا. لا تأمرو بالمنکر تم سب مت حکم دو. کس کا؟ کس کا؟ برائی کا. منکر بری بات کہنا. لا نأمرو بالمنکر میں نہیں حکم دیتا برائی کا. اب اسم فاعل، اسم مفعول، یہ اسم ہوتے ہیں، یہاں اسم لکھنا ضروری ہے، اسم کہنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. اسے صرف فاعل اور مفعول نہ کہا کریں. فاعل اور مفعول ایک الگ چیز ہے، وہ الگ کانسیپٹ ہے، وہ انشاءاللہ آپ QC4 میں جا کے سیکھیں گے. تو ابھی جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، یہ اسم فاعل ہے اور اسم مفعول ہے. تو اسم فاعل کیا بنتا ہے؟ عامر. عامر، یہ جو کہتے ہیں نا وہ ڈکٹیٹرز، عامر، وہ یہ والا عامر ہوتا ہے. عامر حکم دینے والا. مأمور جسے حکم دیا جاتا ہے، جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا انہیں مامور کیا گیا، تو وہ یہی لفظ ہے مامور، جسے حکم دے کر کسی منصب پہ ٹھہرایا جاتا ہے. عامر حکم دینے والا، مامور جسے حکم دیا گیا یا دیا جائے. امرون حکم دینا، امرون حکم دینا. عامر مأمور امر. حل انتا عامر، نام انا عامر، کیا تم حکم دینے والے ہو؟ نام انا عامر، جی ہاں میں حکم دینے والا ہوں. حل انتم عامرون، آپ کیا جواب دیں گے؟ نام نحنو آمرون. ٹھیک ہے. تو مجھے پتا ہے آپ تھک گئے ہیں، آج کلاس لمبی بھی ہو گئی ہے بار بار ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے. امرت وہ حکم دیتی ہے، وہ عورت حکم دیتی ہے، وہ مؤنث حکم دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور تأمرو، سوری، اس عورت نے حکم دیا. امرت اس عورت نے حکم دیا.
तअमुरु वो औरत हुक्म देती है, अमरत तअमुरु। तो अब ये आपका टेबल मुकम्मल हो गया है। इसको आपने मेरे साथ एक दफा मिलके दोहराना है, लेकिन यहाँ पे पहले गौर से, दोहराने से पहले ये बात गौर कर ले, हमजा कभी कमजोर हर्फ जैसा एक्ट करता है, ये हमजा की एक खास बात। दूसरी हमजा की क्या खास बात है कि दो हमजा अगर एक साथ आए तो दूसरा हमजा मद कहलाता है। ये आमुरू में आपने ये बात सीखी है। अब मेरे साथ सारे मिलकर पूरा टेबल दोहराएं टीपीआई के साथ। बिस्मिल्लाह। अमर, अमर उसने हुक्म दिया, अमरू सबने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमर तुम आप सबने हुक्म दिया, अमरना आप सबने हुक्म दिया, तुम सबने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया। यामुरु वो हुक्म देता है, यामुरूना सब हुक्म देते हैं, तामुरु आप हुक्म देते हैं, आमुरु मैं हुक्म देती हूँ, तामुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नामुरु हम सब हुक्म देते हैं, तामुरु वो औरत हुक्म देती, मुर हुक्म दे, मुरु हुक्म दो, ला तामुर मत हुक्म दे, ला तामुरु मत हुक्म दो, आमिर हुक्म देने वाला, हुक्म देना, इसका हुक्म दिया गया, अमर हुक्म देना। शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, ये शॉर्ट टेबल है। अमरा यामुरु मुर, आमिर मामूर अमरुन। अमरा उसने हुक्म दिया, यामुरु वो हुक्म देता है, मुर हुक्म दे, आमिर हुक्म देने वाला, मामूर जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना। अब यहाँ पे देखिए, ये तीन चाबियां अफाल की हैं, तीन चाबियां अस्मा की हैं। यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, यामुरु वाला यानी जो मुजारे वाला टेबल था वही, उसमें थर्ड नंबर पे जो सिगा आ रहा था आमुरु मैं हुक्म देता हूँ, वो आपको यहाँ पे स्पेशली अनसर्कल करके सिखाया गया कि इसे भूलिएगा मत, ये डिफरेंट है। चाबी के बावजूद ये आपको कंफ्यूज करता है, चाबी के बावजूद आपको ये सीखना पड़ता है, इसलिए इसे जहन में रखिएगा। और इस पे एरो है, इसको भी जरा जहन में रखें, ये जरा डिफरेंट होके आया है ना, इसमें सिर्फ दो हरूफ रह गए। तो मुर हुक्म दे, और ये जो इसम है इसको अल भी लगाया जा सकता है, इसको दो जबर दो जेर दो पेश दी जा सकती है, अस्मा जो है उन सबको, और उनको तनवीन, तनवीन वाली बात भी हो गई और अल वाली भी हो गई, गोलता और अलिफ ता यूज करके आप उसे मुअन्नस भी बना सकते हैं। हमजा वाले अफाल में जो अमरा की हमने प्रैक्टिस की है, ये वाले जो है ना, इनके आपने खुद ही लिखने हैं। हाँ, ये जो दरमियान में है ना, इसका थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, बाकी आपने खुद हल करने हैं। ये कुरान की एक आयत का ही हिस्सा है, सूरह बकरा ही में, इसी पहले पारे में आएगा। कुरान कोर्स 2 में आप ये वाली आयत सीखेंगे इंशाल्लाह, सॉरी 3 में। वा और यकताऊना वो सब काटते हैं, माँ जो हमारा हुक्म दिया, ये हमने आज प्रैक्टिस की है ना, यहाँ से हमारा जो हुक्म दिया अल्लाह अल्लाह ने, भी उसको अन के यूसला जोड़ा जाए। अब इसको आप मुहावरा तर्जुमा पता है क्या लिखेंगे, और वो उसे काटते हैं जिसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जोड़ा जाए, ठीक है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि और वो उसे काट देते हैं जिसको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है। बाकी आप खुद कीजिएगा। अमरा की तरह ही अखजा का टेबल बनता है, इसका भी शॉर्ट टेबल मैं आपको करवा दूंगी, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अखजा उसने पकड़ा, हमजा खा जाल इसके रूट लेटर है, अखजा उसने पकड़ा। अब अमरा और अखजा में क्या एक जैसी चीज है, कॉमन चीज क्या है, इन दोनों के शुरू में फर्स्ट प्लेस पे हमजा आती है, हमजा जबर आती है, तो ये है इन दोनों में कॉमन चीज। तो अखजा याखुजु खुज, अखजा याखुजु खुज, आखिज माखूज और अखजुन, ठीक है। अखजा उसने पकड़ा, याखुजु वो पकड़ता है या पकड़ेगा, और क्या करते होते हैं हम, हाँ खुज, खुज मुर था ना, मुर, तो खुज पकड़, आखिज पकड़ने वाला, माखूज जिसे पकड़ा गया, अखजुन पकड़ना। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये मुकम्मल हुआ, आप मुंतखब हैं। अपने इंतखाब की भी कदर करें और हक अदा करें कदर करने का। होमवर्क जो है वो साथ साथ करें,
اور چاہے وہ گوگل والے ہوم ورک ہیں اور چاہے یہ والے، یہ تو ساری عمر کرنے والے ہوم ورک ہوتے ہیں، ان کو ضرور ذہن میں رکھا کرے اور ساتھ ساتھ کیا کرے تاکہ آپ قرآن سے سیکھ سکیں، اور جو بھی سیکھیں اسے دوسروں کو سکھانے کی نیت سے بھی سیکھیں کہ آپ کے لیے یہ بہت سارے ریسورسز پرووائڈ کیے گئے ہیں، جیسے میں پڑھا رہی ہوں تو اس کی ریکارڈنگز اویلیبل ہوں گی، آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ قرآن کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ یہ سارے اس طرح کے مختلف ٹیچرز کے لیکچرز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پی پی ٹیز وہاں پہ اویلیبل ہیں، کتابیں وہاں پہ اویلیبل ہیں، ہر چیز آپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ خود ٹیچر بن جائیں، خود سکھانا شروع کر دیں، پریکٹس کریں بھی اور کروائیں بھی۔ تو اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔